برادر محترم عزیزان گرامی قدر و سامعین مودت، حضران شہدائے کربلا علیہ السلام، ہم لوگ اس سفر عزا کو طے کرتے ہوئے شب اربعین تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو شب ہے یہ شب اربعین ہے، شب چہلم امام حسین۔ سب سے قبل ایک عمل آپ کی خدمت میں، ظاہر سی بات ہے اس سے قبل بھی آپ لوگوں کو ضرور مقامی علماء کرام نے متوجہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل روز اربعین، روز چہلم، اس میں ایک عزاداری کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی عمل ہے، اور اس عمل کا نام ہے زیارت اربعین۔ کل کے دن آپ جہاں بھی رہیں، جس علاقے میں رہیں، اس عمل کو ضرور انجام دیجیے گا۔ زیارت اربعین جب سورج چڑھ جائے، جب سورج اچھی طرح نکل آئے، چڑھ جائے، دھوپ اچھی طرح ہو جائے، تو اس وقت آپ حضرات کھلے آسمان کے نیچے آ کے زیارت اربعین کو ضرور پڑھیے گا۔ زیارت اربعین مفاتی کے اندر ہے، کتاب اقبال کے اندر ہے، آپ کے گھروں میں جو زیارات کی کتاب ہوں گی اس میں ہوں گی، نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ مومن کے 5 علامات ہیں، اور ان 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن زیارت اربعین ضرور پڑھتا ہے۔ اور بھی 4 علامات ہیں، لیکن میرا موضوع چونکہ نہیں ہے، بات آ گئی ہے تو میں نے کہا مجلس کے حوالے سے ہی ایک پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے۔ جو بھی پڑھیں گے یقیناً وہ اجر عظیم کے حقدار ہوں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں زیارت اربعین پڑھ سکیں، کھلے آسمان کے نیچے اپنے علاقوں میں، اور اگلے سال ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم زری کے قریب ہو کے زیارت اربعین پڑھیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ بیدان عزیز، گفتگو کرتے کرتے اس منزل تک ہم آ گئے۔ بعثت سے غدیر کا سفر، اور غدیر سے عاشورہ، اور گزشتہ شب میں عاشورہ کے فلسفہ و حکمت کے حوالے سے کیوں کربلا برپا ہوئی، اور کس کس نے دھوکہ دیا، اور کون کون سے وہ افراد ہیں جو اپنے شرائط پہ باقی نہیں رہے، اور ان شرائط جو جیسے امام حسن مجتبیٰ کی صلح کے شرائط ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی صلح کے شرائط اسی لیے رکھے تھے تاکہ ظالم کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے۔ اس لیے کہ ظالم یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم امن و امان کریں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قتل و غارت، خون ریزی، لوگوں کا خون بہانا، یہ جو اتنے مر رہے ہیں جنگ صفین میں، نہروان میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان آئے۔ تو امام نے بھی اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے چند شرطیں رکھی۔ امام کو معلوم تھا کہ یہ شرطوں پہ باقی نہیں رہے گا، اور جب یہ ملعون شرطوں پہ باقی نہیں رہے گا تو کل دنیا کے سامنے، سب کے سامنے آشکار ہو جائے گا کہ دیکھو حسن مجتبیٰ تو صلح پسند تھا مگر سامنے والا ظالم تھا۔ اور اس کے بعد واقعہ کربلا، اور کربلا کے بعد دیکھیں کربلا نتیجہ کیا ہے۔ امام پنجم فرماتے ہیں کربلا نتیجہ ہے غدیر کو بھولنے کا۔ اگر عالم بشریت غدیر کو نہ بھولے تو کبھی بھی کربلا وقوع پذیر نہ ہوتی۔ امت نے غدیر کو بھلا دیا تو کربلا ہوئی، قتل حسین انجام پایا۔ اور اب جب تک قتل حسین کے بعد، عاشورہ کے بعد، جب ہم سفر کریں گے مہدویت تک، تو مہدویت کس چیز کا نام ہے؟ عاشور میں میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا ابتدائی تقریر میں کہ 4 ارکان تشیع ہے، بعثت ہے، غدیر ہے، عاشورہ ہے، مہدویت ہے، اور ان چاروں کی روح کا نام ولایت ہے۔ بعثت میں ولایت، نظام ولایت کا اعلان ہوا، غدیر میں نظام ولایت کا بعثت میں تعارف ہوا، غدیر میں نظام ولایت کا اعلان ہوا،
عاشورہ میں نظام ولایت کو قربانی دے کے بچایا گیا۔ اور مہدویت کس چیز کا نام ہے؟ اس عاشور کے بعد اب جب کہ دنیا پھر سے کربلا کو بھلانے لگی اور یزید زندہ باد کے نعرے ہند و پاک کے کچھ علاقوں سے سننے آ رہے ہیں، تو مہدویت اس چیز کا نام ہے کہ پھر سے ہم غدیر کو مہدویت کے ذریعے سے زندہ کریں، اور جب امام زمانہ اس دنیا میں آئے تو پھر اس وقت امام کی حکومت ہو اور لوگ پھر سے حسین کی طرف پلٹ کے آئے۔ مہدویت کس چیز کا نام ہے؟ حکومت امام زمان کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے جو بھی انحراف ہمارے سماج کے اندر ہو چکا ہے، جو بھی بدلاؤ ہمارے سماج کے اندر ہو گیا ہے، جو بھی برائیاں پھیل چکی ہیں، ان تمام تر برائیوں کا خاتمہ کا نام مہدویت ہے۔ یعنی جب امام تشریف لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آج ہمارے گھروں میں 2 دین ہیں، 2 قسم کے دین ہیں، برا نہ مانیے گا، کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، اسے بھی سن لیجئے۔ ہمارے گھروں میں 2 دین ہیں، ایک الہی دین ہے اور ایک دین وہ ہے جسے ہم نے بنایا ہے، جس کو ہم نے نام دیا دین کا، وہ بھی دین ہمارے گھروں میں ہے۔ بنام دین نہ جانے ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور نام دیتے ہیں کہ یہ دین کہتا ہے، نام یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ 2 قسم کے دین ہے ہمارے گھروں میں۔ ایک دین وہ دین ہے جو پیغمبر اکرم لے کے آئے تھے، جو اللہ کا دین ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور ایک دن اور ہے ہمارے گھروں میں جو ہمیشہ ہم اس کو بھی عمل میں لاتے ہیں، شادی بیاہ ہو، موت و حیات ہو، رسم و رواج ہو، اپنی منمانی چلتی ہی رہتی ہے۔ تو کچھ دین ہمارے گھروں میں وہی ہے جو اللہ کا خالص دین ہے، اور ہم یہ کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں، ایک مثال ہم دیتے ہیں 50-50۔ ہمارے گھروں میں جو دین ہے وہ 50-50 ہے، ایک اصلی اسلام اور ایک ہمارا بنایا ہوا اسلام، ہمارا بنایا ہوا دین، ہماری بنائی ہوئی شریعت۔ اور یہ 50-50 بھی کتنا ہے وہ بھی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، زیادہ سنجیدہ آپ ہو جاتے ہیں مجلس میں، لہٰذا تھوڑا سا آپ کا دل بھی تھوڑا سا باغ سا ہو جائے۔ ایک لطیفہ نما ایک حقیقت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص کو بڑا شوق تھا، اس نے سنا خرگوش کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، خرگوش کا گوشت۔ بڑی تلاش میں تھا کہ کسی ہوٹل میں اس کو خرگوش کا گوشت مل جائے۔ میں پہلے ہی بیان کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے فقہ میں خرگوش کا گوشت حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ کسی بھی مرجع کا آپ فتویٰ اٹھا لیں اور کہتے ہیں کوئی بھی کیسا بھی خرگوش ہو، خرگوش کی نسلیں ہیں نا، تو لہٰذا ہر قسم کے خرگوش کا گوشت ہمارے یہاں حرام ہے۔ ایک شخص کو بڑا شوق تھا، سنا اس نے کہ خرگوش کا گوشت بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ اپنے دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا، دیکھا کہ ہوٹل ایک ملا، سامنے بورڈ لگا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں خرگوش کا گوشت اپلبدھ ہے۔ اس نے دیکھا، اپنی گاڑی روکی، دوست کے ساتھ ہوٹل میں گیا اور آرڈر کیا کہ ہمیں بھی خرگوش کا گوشت لایا جائے، پسند ہے۔ آرڈر کیا، ویٹر لے کے ٹیبل پہ آیا، اسے کھاتے ہوئے کچھ شک ہوا۔ اس نے کہا کہ شاید یہ خرگوش کا گوشت نہیں ہے۔ اس نے ویٹر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا واقعی یہ خرگوش کا گوشت ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم ایماندار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ کاروبار جھوٹوں پہ نہیں چلتا۔ یہ تو ہم نے بنا لیا نا کہ مول صاحب بغیر جھوٹ بولے کہاں کام چلتا ہے، جھوٹ بولیں گے تو کام چلے گا۔ کاروبار کا اصول یہ جھوٹ نہ بولیں۔ آج پوری دنیا اتنے ایڈورٹائز لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے ایڈ کے لیے، یہ بڑے بڑے اسٹارز پکڑ کے لاتے ہیں، یہ بڑے بڑے کھلاڑی اور ایمبیسڈر پکڑ کے لاتے ہیں اور ایڈ کراتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میرے مال میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، اصلی ہے۔ اللہ کو کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں تاکہ جب یہ سامنے آ جائے ایک بھروسہ مند آدمی تو ہر کوئی ہمارے اوپر یقین کرے گا ہمارا مال خالص ہے،
ہماری کوالٹی اچھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداری میں پائیداری ہے اور کاروبار آگے بڑھتا ہے، فراڈ میں کام آگے نہیں بڑھتا، شارٹ کٹ سے کام نہیں چلتا۔ جب ایمانداری سے کریں گے تو کام میں ترقی ہوگی، اور یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، یہ ٹوٹل جو گوشت آپ کے سامنے آیا ہے یہ پورا کا پورا خرگوش کا تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر؟ کہا اس میں گدھے کا بھی گوشت شامل ہے۔ اس نے کہا گدھے کا بھی گوشت ہے اس میں؟ کہا کتنا؟ کہا 50-50۔ اب جب 50-50 کہا تو کھانے والے کے ذہن میں کیا آیا؟ وہی آیا جو آپ کے ذہن میں آیا، ہمارے ذہن میں آیا کہ 50-50 سے مراد کیا ہے؟ بھائی خرگوش مثلا 2 کلو کا ہے، تو اگر خرگوش کا وزن 2 کلو کا ہے تو اس کے مقابل میں 2 کلو گدھے کا گوشت ملایا ہوگا۔ یہی دوست سے بات کر رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، 50-50 ہی صحیح، ہمیں شوق تھا کھانے کو، چلو 50-50 ہی مل گیا۔ تو دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے 2 کلو کا وزن اگر خرگوش کا ہے تو 2 کلو گدھے کا ملا دیا، کوئی بات نہیں، اب تو کھا لیا۔ تو ویٹر نے کہا نہیں جناب، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیے، یہ 50-50 نہیں ہے بلکہ ایک خرگوش ہے اور ایک پورا گدھا ہے، یہ ہے 50-50۔ ہمارے گھروں میں جو دین ہے، مثال اس لیے دی جاتی ہے، تقریب، مثال کا فلسفہ کیا ہے؟ تقریب ذہن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا ذہن موضوع تک پہنچ جائے، بات سمجھ جائے، مثال کو ہٹا دیجئے۔ ایک جگہ یہ مثال میں نے دی اس طرح کی ہے، تو اس میں بھی گدھے کی مثال آ گئی، یہ تو نہیں تھی لیکن مثال میں گدھے، پوری مجلس ختم ہو گئی۔ مجلس کے بعد ایک جگہ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا کہ جناب اس گدھے کا کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا بھائی کون سا گدھا؟ کہا وہ مجلس میں آپ نے گدھا کا ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی پوری مجلس ہو گئی، اب بھی تم گدھے ہی پہ اٹکے ہوئے ہو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو میں آپ کے سامنے آج کے اس تقریر میں مہدویت کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک بلند ترین امام کی ذات پہ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ پر روزانے کی تقریر کے نہج سے تھوڑی سی تقریر کا نہج آج بدلے گا، اور تھوڑا سا سماعت کیجئے گا، اور آپ کی سماعتوں کے اوپر مجھے پورا اعتبار ہے۔ 2 قسم کا دین ہے، اور امام کریں گے کیا؟ امام کا کام کیا ہے؟ عدل و انصاف برپا کرنا۔ جب امام آئیں گے تو ملاوٹوں کو ختم کریں گے۔ کیا مطلب؟ ان امام آنے کے بعد 2 قسم کا جو دین ہے ہمارے درمیان، جسے ہم 50-50 کہہ رہے ہیں کہ آدھا اللہ کا دین ہے، آدھا ہمارا دین ہے، تو ہمارا دین بھی خرگوش جیسا ہے، اور زیادہ جو ہے جسے ہم 50 کہہ رہے ہیں، زیادہ تر نہیں، ہمارا دین گدھے کی طرح ہے اور اللہ کا دین خرگوش جیسا ہے۔ تھوڑا سا الہی احکام ہمارے درمیان، زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مجالس عزائے سید الشہداء برپا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دن بھر کرتے ہیں اس کو ذرا کبھی بستر پہ جا کے ہم کاؤنٹ کریں، کیا ہم نے کیا ہے، موبائل پہ کیا ہم نے اسکرول کیا ہے، ہماری ہسٹری دیکھیے۔ کوئی جوان بچہ وہ اپنا موبائل اٹھا کے اپنے باپ کو دے دے، مثلا مجلس میں ہی میں کسی جوان بچے سے کہوں بھائی ذرا اپنے موبائل کا لاک کھولیے اور ذرا مجھے دیجیے، ذرا میں آپ کے یوٹیوب اور انسٹاگرام اور فلاں کی ہسٹری چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صبح سے لے کر رات کے 12-1 بجے 2 بجے تک آپ نے اس موبائل میں کیا دیکھا ہے، تو آپ سب سے پہلے ہسٹری کو ڈیلیٹ کریں گے۔ کیوں؟ ایک چھوٹا موٹا مبلغ گنہگار، ایک چھوٹا سا طالب علم، اس کے سامنے ایک جوان کی ہمت نہیں ہے۔ یہ جوان تو میں نے مثال دی ہے، ہم سب کا حال ایسا ہی ہے۔ ایک چھوٹے موٹے طالب علم اور عالم کے سامنے آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے موبائل کی ہسٹری چیک کروائیں۔ اگر امام زمانہ تشریف لے آئیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد و آل، اور وہ ہمارے موبائل کی ہسٹری نہیں بلکہ وہ ہمارے صبح و شام ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہے، ایک ایک لمحے کو جانتا ہے۔
اگر امام زمانہ دروازے پہ دستک دے، جب دعوتیں ہوتی ہیں بستیوں میں، ہم ایک مبلغ ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ایک بستی میں رہتے ہیں، خدمات انجام دیتے ہیں، اگر کسی گھر میں دعوت ہوتی ہے تو اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا پہلے، آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو حالت یہ تھے کہ مولانا کے آنے سے پہلے جس روم میں بٹھایا جائے گا ایک ایک چیز کو چیک کیا جائے گا، کوئی غلط چیز تو نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض ہو جائے، کوئی غلط فوٹو، کوئی غلط چیز کہ جس کے ذریعے سے اعتراض ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہے۔ ہم صبح و شام اللہم عجل لولیک الفرج، جو صبح و شام دعا کر رہے مولا ظہور فرمائے، اور مولا نے آ کے آپ کے دروازے پہ دستک دے دی، دروازہ کھولو۔ یہ خواب میں امام نے فرمایا، محضر یا محضیار کو فرمایا، اگر دروازے پہ دستک دی امام نے اور دعا کرنے والا ایک مرتبہ دروازہ کھولتا ہے کہ دیکھا امام سامنے کھڑے ہیں، فوراً دروازے کو بند کیا، کہا مولا بس 10 منٹ دیجیے۔ گھر کے اندر گیا چاہنے والا، اور کبھی ٹی ویوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کبھی فوٹو کو چھپاتا ہے، کبھی حرام چیزوں کو چھپاتا ہے، کیونکہ امام آئے ہیں۔ 10 منٹ کیا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اور امام ہے کہ ابھی وہی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک زمانے کا، عصر کا مجتہد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا اور میں نے خود پوچھا کہ مولا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ جو مجھے صبح و شام رو کے بلا رہا تھا اسی نے 2 گھنٹے دروازے پہ کھڑا رکھا۔ آج ہم امام زمان کو صبح و شام بلا رہے ہیں، گریہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اگر امام آ جائے؟ ہے ہمارا گھر ایسا کہ ہم اپنے امام کو اپنے گھر میں بٹھا سکتے ہیں؟ امام چھوڑیے، اگر رہبر معظم امام خامنہئی آ جائے، ہمارے گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں، کیا ہوگا؟ ایک بڑا عالم آتا ہے تو ہم پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں، پردے کا ایسا اہتمام ہو جائے، حجاب کا ایسا انتظام ہو، حرام چیزوں کو ہٹا دی جائے، اس لیے کہ مرجع کی نگاہ نہ پڑے، کہ عالم کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ تو زمانے کا امام ہے بھائی، جس کو آپ بلا رہے تھے وہی تو آنا ہے۔ اور یقین جانیے، یہ بات ذہن میں نقش کر لیجئے، امام کے ظہور کی جتنے بھی علامتیں ہیں وہ حتمی نہیں ہیں، وہ یقینی نہیں ہے، بلکہ امام کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اگر علامتیں بتائی گئیں تو ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری علامتیں پوری ہوں تب امام آئے، کہ سورج پچھم سے نکلے گا، کہ آندھیاں چلے گی، کہ دجال کا خروج ہوگا، کہ خراسانی نکلیں گے، اس کے بعد امام ظہور فرمائیں گے۔ کہا نہیں، یہ علامتیں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم رات میں سو رہے ہو اور صبح اٹھتے ہی اعلان ہو جائے کہ تمہارا امام آ چکا ہے۔ بالکل تاریخ کو آپ پڑھیں تو امام زمانہ اور موت کو برابر رکھا ہے۔ جیسی موت کو چھپایا ہے، راز خدا ہے موت، اور راز خدا ہے امام زمان۔ کیوں موت کو چھپایا گیا؟ اس لیے کہ اگر موت پتہ چل جاتی تو انسان زندگی بھر گستاخی کرتا ہوا چلتا، کہ اسے پتہ ہے کہ کب مرنا ہے، مثلا پتہ ہے کہ 2025 میں نہیں مرنا ہے، 2030 میں جا کے مرنا ہے، کیا آتنک مچائے گا 2029 تک؟ جب موت کا علم نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے شر سے دوسرا محفوظ نہیں ہے، ہماری بدماشی سے دوسرا خوف کھاتا ہے، اور جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری موت 2030 میں آئے گی تو 2029 تک کیا حل کریں گے ہم؟ اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہے مرنا نہیں ہے، اور پتہ چلا 2030 کے مثلاً فروری میں جا کے موت آئے گی، 2030 کے جنوری تک گناہ پہ گناہ، اور پھر جنوری کے آخری ٹائم آ کے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، توبہ کر لیں گے، معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو امن و امان دنیا میں پیدا کرنے کے لیے موت کو راز میں رکھا اور چھپایا۔ یہ ہو چکا ہے،
یہ احتمال نہیں ہے، ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ ایک بڑی کتاب کا نام میں لے رہا ہوں، تو بلا یہاں ایک مولانا تشریف فرمائے، خود کتاب مقاصد کے اندر، کتاب مقاصد حوزہ علم کا اعلیٰ ترین جو نصاب مقاصد، خود اس کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک گروہ کو بتا دیا گیا کہ تمہیں موت کب آئے گی، اور جب جناب موسیٰ کا لشکر سامنے آیا اور وہ دشمن کا گروہ کہ جن میں کسی تھوڑی بہت نیکی کی وجہ سے ان کو بتا دیا گیا تھا بنی اسرائیل کے کسی نبی کے ذریعے سے کہ تمہیں موت کب آئے گی، اب جنگ ہو رہی ہے اور جناب موسیٰ نے بھی فوج کو بھیجا اور دشمنوں نے بھی فوج کو بھیجا، مگر دشمنوں نے کتاب مقاصد کا حوالہ دیا، دشمنوں نے اس کو بھیجا جس کے بارے میں پتا تھا یہ مرنا نہیں ہے، ان کو پیچھے رکھ دیا جو مر جائے گا، اور ان کو آگے رکھا جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ مرنے والا نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر مریں گے نہیں۔ ان کو سب سے آگے کر رہے تھے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یہ موت کا راز جو ان کے سامنے کھول دیا گیا، اس کا نقصان یہ ہے کہ حق مارے جا رہے، باطل غالب آ رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے موت کو راز میں رکھا، یعنی دکھانے کے لیے بھی اللہ نے بتایا کہ اگر میں موت کو راز میں نہ رکھتا تو دنیا میں نقصان کیا ہوتا۔ اسی طریقے سے امام زمانہ، موت کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ کب موت آئے گی، انسان سو رہا ہو سکتا ہے صبح ہی موت کے آغوش میں پہنچ جائے، ایسے انسان سو رہا ہو اور جیسی صبح اٹھے ہو سکتا ہے اس کے کان میں آواز آئے کہ تمہارے امام کا ظہور ہو رہا ہے، آؤ مدد کے لیے آ جاؤ۔ کیا کریں گے آپ؟ ہم کیا کریں گے اس وقت؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ظہور کے علامات حتمی نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے پرانے زمانے سے کہ گناہ جتنے پھیلتے چلے جائیں گے اتنے جلدی امام آئیں گے۔ بھئی یہی تو سنا ہے نا ہم نے کہ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے، چپے چپے پہ گناہگار ہوگا، اور گناہ کی زیادتی جتنی زیادہ ہوگی تو امام اتنے ہی جلدی آئیں گے۔ تبھی مذاق میں لوگ یہ بھی کہنے لگے، مثلا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم نے کہا نماز پڑھ لیجئے، کہ بھئی آپ جیسے لوگ ہی تو امام کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ بھئی گناہ جتنا زیادہ ہوگا اتنے جلدی امام آئیں گے۔ ایک ہی یہ نظریہ۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ رعد میں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود نہ چاہے۔ اگر قوم خود نہ بدلنا چاہے تو اللہ ہاتھ پکڑ کے کسی قوم کے حالات کو بدلتا نہیں ہے۔ قوم کو خود بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس کے بعد توفیق الہی شامل حال ہوگی۔ تو ظہور امام کی کوئی علامت، پہلی چیز، اور کل کی تقریر میں بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آئیں گی، لیکن آج کی گفتگو اچھی طرح سماعت کر لیجئے تاکہ کل کی گفتگو بھی سمجھ میں آ جائے۔ پہلی چیز، امام کے ظہور کا کوئی حتمی علامت نہیں ہے، تاکہ ہمیشہ آمادہ رہو کہ کبھی بھی امام آ سکتے ہیں، اور جب کبھی بھی امام آ سکتے ہیں، دیکھیے ہمارا فیصلہ آخری منٹ میں ہوگا کہ ہم مومن ہیں یا منافق، ہم مومن ہیں یا مشرک یا کافر، آخری منٹ میں فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زندگی میں کتنے اچھے اچھے کام کیے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا جب اس کی روح نکل رہی تھی اس وقت وہ مومن تھا یا نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، بڑے بڑے چہرے تاریخ میں ثبت ہے۔ یہ شمر کیا ہے؟ بڑا نام۔ شمر کون ہے؟ جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑنے والا، مولا علی کا ساتھ دینے والا، حافظ قرآن، گلے میں قرآن لٹکا ہوا، امام حسین کو پہچانتا ہے، مولا علی کو جانتا ہے، اہل بیت اطہار کو پہچانتا ہے، مگر کیا ہوا؟ کتنا بڑا ملعون بنا، اور حر ہے کہ پوری زندگی دشمنی اہل بیت میں زندگی گزاری، آخری منٹ میں فیصلہ ہو گیا۔ آخری منٹ میں فیصلہ ہونا ہے۔
یہ راز خدا کیوں ہے ظہور امام؟ آخری منٹ میں فیصلہ ہونا ہے، آخری منٹ میں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں کیا کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا آخری منٹ میں آپ نے کیا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے دو بھائی، پوری توجہ، بنی اسرائیل کے دو بھائی، بڑے بھائی کی عمر 100 سال، چھوٹے بھائی کی عمر 99 سال 98 سال۔ اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہر فرد بشر میری طرف دیکھو، توجہ دے۔ بنی اسرائیل کے دو بھائی، اور امام فرماتے ہیں، اس واقعے کو امام نقل کرتے ہیں، دو بھائی ایسے، بڑا بھائی وہ ہے مومن، چھوٹا بھائی وہ ہے کافر۔ بڑا بھائی مومن، چھوٹا بھائی کافر۔ گھر ایک، نیچے رہتا ہے چھوٹا بھائی، اوپر رہتا ہے بڑا بھائی۔ اس زمانے کے تخت کا بنا ہوا، لکڑیوں کا بنا ہوا گھر، کہتے ہیں کہ چھوٹا بھائی جو کہ نیچے رہتا ہے اور اوپر جو بڑا بھائی رہتا ہے وہ مومن ہے، یہ نیچے والا کافر ہے۔ پوری توجہ، ایک مومن ایک کافر روزانہ اپنے اپنے کام میں نکل جاتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، دو بھائی ہیں، صبح ہوتی ہے کام میں نکل جاتے ہیں، کام سے پلٹ کے جب شام کو آتے ہیں تو کھانے کے موقع پہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اور ایک ہی دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے۔ بڑا بھائی جو مومن ہے وہ چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ ہے، اللہ کو مانو، اور اللہ ہے اس کی دلیلیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے ارے کہاں تم گمراہ ہو رہے ہو، میرے پاس بھی دلیلیں ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ جو ملحد دلیل دیتے ہیں وہ دلیل یہ دینے لگا کہ ناستک کی جو دلیلیں ہوتی ہیں۔ اب یہ چھوٹا بھائی کہتا ہے جو کافر ہے، وہ یہ کہتا اللہ نہیں ہے، اب یہ اپنے اعتبار سے جہالت والی دلیلیں دیتا ہے۔ بڑا بھائی مومن وہ اللہ کے وجود پہ دلیل دیتا ہے، چھوٹا بھائی کافر وہ اللہ نہیں ہے اس بات پہ دلیل دیتا ہے۔ 1 سال نہیں، مسلسل اس طریقے سے 50 سال گزر گئے، 50 سال گزرے، اور دونوں میں بحثیں ہوتی رہی۔ کیا بحثیں ہوئی؟ ایک کہتا ہے کہ یہ تم باطل ہو، اللہ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ بحثیں ہوتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا، پوری توجہ، ایک دن ایسا ہوا بڑا بھائی جو مومن تھا اس کے ذہن میں کوئی اور بات آئی، چھوٹا بھائی جو کافر تھا اس کے ذہن میں کوئی اور بات آئی۔ چھوٹا بھائی جو مومن جو کافر تھا اس نے سوچا کہ ہاں میرا بھائی جو روزانہ 50 سال سے کہتا ہے کہ اللہ ہے اور دلیلیں دیتا ہے، ہاں میں مان گیا کہ اللہ ہے، دلیلیں بھی کہتی ہیں کہ اللہ ہے، چلو میں اپنے بھائی کو جا کے بتاتا ہوں کہ میں وحدانیت کو مان لیتا ہوں، اللہ کا اقرار کرتا ہوں، ہاں اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا میں اقرار کر لیتا ہوں۔ اسی لمحہ بڑے بھائی کے ذہن میں آیا، جو مومن تھا اس کے ذہن میں آیا یہ میرا چھوٹا بھائی 50 سال سے دلیلیں دے رہا ہے اللہ نہیں ہے، آج میرے سمجھ میں آیا کہ واقعی اللہ نہیں ہے۔ آج میرے سمجھ میں آیا، وہ مومن سمجھنے لگا کہ آج اللہ نہیں ہے، اور یہ سوچ کے وہ چلا کہ چلو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بتاتا ہوں کہ میں تمہاری بات کو میں مان لیتا ہوں، واقعی اللہ نہیں ہے۔ وہ مومن تھا، یہ سوچ کے چلا کہ اللہ نہیں ہے، چھوٹے بھائی کو بتا دوں۔ چھوٹا بھائی کافر تھا، یہ سوچ کے چلا 50 سال کے بعد کہ اللہ ہے، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ سوچ کے وہ اوپر سے چلا، یہ نیچے سے چلا، زینے کے درمیان دونوں پہنچے۔ اب اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا، چھٹے امام فرماتے ہیں جاؤ ملک الموت دونوں کی روحوں کو قبض کر لو۔ اللہ اکبر، دونوں کی روح قبض کرو۔ اب ملک الموت وہ تو بس اشارے کا انتظار رہتا ہے، اس کے آنے کے بعد کوئی موقع نہیں ہوتا۔ ملک الموت فوراً سیکنڈوں میں اب روح قبض ہو گئی، مگر روح قبض کرنے والا ملک الموت ہوتا ہے، لیکن روح کو لے جانے والے فرشتے دوسرے ہوتے ہیں۔
ملک الموت کا کام ہے روح کا قبض کرنا. روح کو قبض کیا اور فرشتوں کے حوالے کر دیا. اور یہ جو دوسرے فرشتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ نیک لوگوں کی روحوں کو وادی السلام میں پہنچائے، برے لوگوں کی روحوں کو وادی برہوت میں پہنچائے. ان فرشتوں کا کام ہے. امام فرماتے ہیں جیسی اللہ کا حکم آیا دونوں بھائیوں کی روحوں کو قبض کر لو. روح قبض کر لیا ملک الموت نے، ان فرشتوں کے حوالے کیا. اب یہ فرشتے پریشان ہیں، یہ فرشتے پریشان ہیں. آج تک کبھی پریشان نہیں ہوئے، آج پہلی دفعہ یہ فرشتے پریشان ہیں. کہا پروردگار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا؟ کہا ان دونوں کی روحوں کو کہاں کہاں لے جائے. کہ تمہیں تو ہم نے پہلے اختیار دیا، نیک کی روح کو وادی السلام، برے کی روح کو وادی برہوت. کہ پروردگار ایک نے 100 سال تک نیکی میں زندگی گزاری، 100 سال کا ایک مومن، اور دوسرا ہے کتنے دن کا؟ 99 سال کا کافر. ایک 100 سال کا مومن اور دوسرا 99 سال کا کافر. اور اب کیا ہے؟ اب ہے 1 سیکنڈ کا یا 5-10 سیکنڈ کا، یا بڑھا لیجئے اوپر سے آنے میں جتنا ٹائم لگا ہو اور نیچے سے چلنے میں جتنا ٹائم لگا ہو. ایک ہے 100 سال کا مومن اور ایک ہے 99 سال کا کافر. فرشتے پریشان کیوں ہے؟ کہا اب آخر میں آ کے ایک ہے 1 منٹ کا لاسٹ کی گھڑی میں 100 سال کا مومن ہونے کے باوجود آخری زندگی کا 1 منٹ کا کافر، اور ایک 99 سال کا کافر، اور آخری زندگی کے 1 منٹ کا مومن. پروردگار ان روحوں کو کہاں ڈالے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہ ہمارے یہاں فیصلہ واضح ہے کہ آخری گھڑی میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ جو 100 سال کا مومن ہے اب وہ کافر ہے، اسے وادی برہوت میں ڈالو. اور وہ جو 99 سال کا کافر ہے، آخری گھڑی اور آخری سانس کا مومن ہے، اسے وادی السلام میں ڈالو. تو جنت و جہنم کا معیار بنا. اور قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن وانتم مسلمون. اے اہل ایمان تم نہ مرنا، لیکن جب مرنا تو مومن مرنا. جب مرنا تو مومن مرنا. اور اللہ نے موت کو چھپا دیا. اگر پہلے پتا ہو کہ مومن مرنا ہے اور موت تب آئے گی تو اسے 5 منٹ پہلے مومن بن جائے، لیکن پتہ نہیں ہے نا. اسی لیے موت کو راز میں رکھا تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی پاکیزہ ہو جائے. اور اسلام کا فیصلہ تب ہوگا جب آخری گھڑی آئے گی. اللہ اکبر. بس چند باتیں اور آج کے موضوع آج کی حد تک، اور پھر انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کل باتیں. امام کے ظہور کے حتمی علامات نہیں ہے، لیکن ایک علامت ہے جسے بڑی معتبر ترین طریقے سے لکھا گیا کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو اسے کہتے ہیں انقلاب کبریٰ. ایک بڑا انقلاب آئے گا. بھائی امام ظہور فرمائیں گے تو انقلاب تو آئے گا نا، لیکن روایات کہتی ہے اور معتبر ترین روایات کہ اس انقلاب کبریٰ سے پہلے ایک انقلاب صغریٰ آئے گا. انقلاب صغریٰ ڈھونڈتے چلے جاؤ تو سب نے متفق لکھا ہے وہ انقلاب صغریٰ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی علامت بھی بتائی ہے. اس انقلاب صغریٰ سے امام زمانہ کی حکومت کی خوشبو آئے گی. اب علماء سے پوچھو کہ وہ انقلاب صغریٰ کیا ہے جو انقلاب کبریٰ سے پہلے آئے گی؟ تو کہا وہ انقلاب ایران ہے، وہ انقلاب اسلامی ایران کہ جس کے اندر امام زمانہ کے حکومت کی خوشبو. آج اگر کوئی انقلاب ایران یا انقلاب اسلامی ایران پر
انگلی اٹھاتا ہے اور اعتراض کرتا ہے. یعنی آج اگر کوئی انقلاب صغریٰ کو برا کہتا ہے تو وہ انقلاب کبریٰ کو بھی برا کہے گا. اور آج اگر کوئی نائب امام کے خلاف بول رہا ہے تو کل کو وہ امام کے خلاف بھی بولے گا. یہ مجتہدین، یہ نائبین امام ہے. پوری توجہ، یہ مجتہد نہیں، یہ نائب امام ہے. امام کی جگہ پہ اب جاہل لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں. یہ مجتہدین دیکھو امام کی جگہ قبضائے بیٹھے ہیں. میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ مجتہدین یہ امام کی جگہ قبضائے بیٹھے ہیں. جاہلوں، یہ امام کی جگہ قبضائے نہیں بیٹھے بلکہ امام کی جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں چوروں سے. امام کی جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں چوروں سے، ڈاکوؤں سے. اس لیے کہ اگر یہاں یہ نہ ہو تو یہاں چور آ کے بیٹھیں گے. لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا سیستانی. بلند آواز سے لبیک یا سیستانی. یا علی، توجہ ہے. آج اگر کوئی نائب امام کے خلاف بولتا ہے تو کل کو وہ امام کے خلاف بولے گا. آج اگر اس انقلاب کے لیے کوئی بولتا ہے تو کل انقلاب کبریٰ کے لیے بولے گا. یہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھے بلکہ یہ امام کی جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آج یہ نہ ہو تو حبیب یاسر جیسے بیٹھیں گے آ کے. اگر تاریخ سے واقف ہے، اگر یہ یہاں نہ ہو تو اللہ یاری جیسے آ کے بیٹھیں گے. یہ کون لوگ ہیں جو مراجع کو برا کہتے ہیں کہ امام کی جگہ قبضائے بیٹھے ہیں؟ جاہلو، امام کی جگہ قبضائے نہیں بیٹھے. جملہ کہہ رہا ہوں، امام کی جگہ قبضائے نہیں بیٹھے. اگر قبضائے ہوئے بیٹھتے تو امام خامنائی کبھی نہ کہتے کہ یہ جو حکومت ہے جب امام ظہور فرمائیں گے اٹھا کے امام کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ مولا ہم تو آپ کے خادم ہیں. اللہ اکبر، اللہ. یا علی، مولا ہم تو آپ کے خادم ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں. آپ پردے غیب میں تھے تو آپ کی حکومتوں کو جتنا ہم سے ہو سکا سنبھالا ہے. اب آپ تشریف لے آئے، لیجئے غلام حاضر ہے، آپ کی حکومت آپ کے پاس. ہم آپ کے پیچھے کے نوکر ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. یہ مراجع جن کے اوپر امام کی تائید ہوتی ہے، اگر امام کی تائید نہ ہوتی تو اتنی جرت کہیں نہ آتی کہ ایک طرف دنیا کے تمام تر شیاطین اور ایک طرف ایک خامنائی. یہ جنگ احزاب ہے بھائی، جنگ احزاب. یہ جنگ خندق ہے. جنگ خندق میں تمام تر ٹکڑیاں، تمام تر حزبیں، تمام تر فوجیں، تمام تر اقوام، تمام تر ادیان، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا کافر، کیا مشرک، کیا منافق، سارے گروہ بنا بنا کے، ٹولیاں بنا بنا کے رسول کے سامنے آئے تھے تاکہ خاتمہ کر دیا جائے. جب اکیلے سے نہیں ہوا بدر و احد میں تو یہ سارے مل کے آئے تاکہ خاتمہ کیا جا سکے. یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ سعودیہ، اور کیا کیا نام بتائیں آپ کے سامنے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سارے دشمن جنگ احزاب کی طرح مل کے سامنے آئے. لیکن جنگ احزاب کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبد ود، سب سے بڑا پہلوان جس پہ ڈیپینڈنٹ تھا کہ یہ جنگ جیتنی ہے، کافروں کو یہ ہارنی ہے، اس کے مقابل میں وہ گئے جس کے لیے اللہ کے رسول نے سند دی کہ آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے.
آج جب دنیا اکٹھی ہو کے ایران کے سامنے آئی تو دنیا کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا خفیہ طور پر کہ خامنہئی صاحب اب تو بیٹھ جائیے، اس لیے کہ بڑے بڑے سورما سامنے ہیں، مگر علی کی یاد دلا دی، اللہ اکبر، علی کی یاد دلا دی۔ اور خامنہئی نے کہا چاہے کوئی آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے، ہم خندق یاد دلا دیں گے۔ اور خندق یاد دلا دی، خیبر یاد دلا دی، جتنی بھی حزب سامنے تھی۔ رہبر کا ایسا وار اور ایسا تماچا ان کے اوپر پڑا، کیسے یہ جرت آتی کہاں سے، یہ ہمت آتی کہاں سے، یہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ نائب امام کوئی ہم جیسا ایک عام آدمی ہے نہیں، یہ وہ ہے کہ جن کے اوپر امام کا سایہ ہے، جن کے سروں پہ امام کا دست مبارک ہے، جن کے لیے امام مصلی پہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب امام کسی کے لیے دعا کرے، کیا ممکن ہے کہ مشکلات آ جائیں؟ دیکھیے اب یہاں پہ ٹھہر کر دعا کی بات آ گئی، آج شب جمعہ بھی ہے نا، تو شب جمعہ دعا کی بھی شب ہے، موت کو یاد کرنے کی شب ہے، اور اس سے بڑا یہ ہے شب جمعہ کا پیغام کہ اپنے وقت کے امام کے لیے تیاری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت ہے کہ جمعہ کی صبح امام ظہور فرمائیں گے، تو جب جمعے کو امام آئیں گے تو شب جمعہ میں تیار رہو، تاکہ صبح ہی اعلان ہو امام کے ظہور کا، تو فوراً کیسے جب امام خانہ کعبہ کے قریب آئیں گے اور آواز دیں گے، اس لیے کہ امام کا ظہور تو کعبے کے پاس ہوگا نا، یہ تو ہمارا ہی مقدر ہے، ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا، ہمارا آخر بھی کعبے سے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ یہ امام جب کعبے پہ ٹیک لگا کے آواز دیں گے میرے چاہنے والوں آؤ، تو بھائی کہاں مکہ اور کہاں ہندوستان، کہاں مکہ کی گلیاں اور کہاں ملو پورے کی گلیاں؟ اب جائیں گے کیسے، پہنچیں گے کیسے؟ تو روایت کہتی ہے پہنچنے کے لیے جہاز نہیں چاہیے، ویزا نہیں چاہیے، پاسپورٹ نہیں چاہیے، کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا پہنچنے کے لیے ایمان شرط ہے، پہنچنے کے لیے وفاداری شرط ہے کہ آپ اپنے امام کے وفادار ہو۔ تو روایت کہتی ہے اگر دل میں تمنا ہے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور صفات تم نے ایسے بنا لیے، تو جیسے امام مکے سے بلائیں گے تم آنکھیں بند کرو گے، کھولو گے تو مکے میں پاؤ گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ کریں، جہازوں کا سفر کریں، بلکہ ادھر آپ نے آنکھیں بند کی اور پہلا قدم اٹھایا تو دوسرا قدم مکے کی سرزمین ہوگی۔ یہ امام ہے، امام جب ظہور فرمائیں گے۔ اب دیکھیں وقت زیادہ ہو گیا ہے، آج کی گفتگو چلے یہیں تک ہم چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع ہوگی۔ یہ امام کہ جن کے لیے مسلسل ہم دعا کرتے ہیں، دعا کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہم صبح و شام ایک چیز دعا کریں۔ آپ نے کہہ دیا قبلہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے، فون کر دیا، دعوت نامہ بھیج دیا، اشتہار چھاپ دیے، مولانا آئیے مجلس ہوگی، ہم آ گئے، نہ فرش اعضاء پہ کوئی اور نہ مجلس کا کوئی اہتمام۔ ہم کہیں گے کیسا مذاق ہے بھائی، آپ نے مجلس کے لیے بلایا تھا، کچھ تو اہتمام کرتے، کچھ تو انتظام کرتے، اور نہ بلاتے۔ میں ناراض ہوں گا آپ سے یا خوش؟ یا میری جگہ کوئی اور ہوگا، آپ ہوں گے، چلے آپ مان لے، ہم آپ کو بلائیں اور کوئی اہتمام انتظام نہ ہو، آپ خوش ہوں گے یا ناراض؟ آپ یہ کہیں گے کیا مذاق ہے میرے ساتھ؟ اور انسان جتنا بڑا باغیرت ہوتا ہے، جس کا جتنا بڑا اسٹیٹس ہوتا ہے، اسی اعتبار سے وہ باتوں کو لیتا ہے اپنے دل کے اوپر۔ امام سے بڑا مخلوقات میں کون ہوگا؟ جس امام کو ہم صبح و شام پکار رہے ہیں، اگر وہ امام آ جائیں اور آنے کے بعد دیکھیں تیاریاں کچھ نہیں ہیں، وہ امام ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض؟ وہ امام دوسروں سے زیادہ ہم سے شکوہ کریں گے۔
کہ دوسرے تو غیر تھے، وہ تو تھے ہی ہمارے دشمن، لیکن تم تو اپنے تھے۔ جب تم نے ہمیں بلایا ہے، رو کے بلایا ہے، گڑ گڑا کے بلایا ہے، دل کی گہرائیوں سے بلایا، میں آ گیا۔ بتاؤ میرے لیے تم نے کیا انتظام کیا؟ اللہ اکبر۔ کیا یہ انتظام کہ یہ فتنے، یہ فسادات، یہ جھگڑے، یہ بغض، یہ کینہ، یہ ایک دوسرے کے لیے غلط فکر، غلط سوچ، ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے مسلسل ظلم کے بارے میں خیال کرنا؟ امام یہ کہیں گے تم سارے ہمارے چاہنے والے تھے، یہ تم تو آپس میں الجھے پڑے رہے، ہمیں کیوں بلا رہے ہو بھائی؟ پہلے تم خود ہمیں تیار کرتے۔ امام کے علم کے نیچے کیا 10 گروہ ہوں گے یا ایک گروہ ہوگا؟ امام کے علم کے تلے ہم سب کہتے ہیں نا، جب امام آئیں گے امام کے علم کے سائے کے نیچے جو آئے گا وہی امن و امان میں رہے گا، وہی شیعہ ہے۔ ایک گروہ بنو، ایک خیال بنو، ایک فکر بناؤ، ایک عقیدہ بناؤ، ایک مزاج بناؤ۔ اسی لیے کہ امام کے علم کے سائے میں 10 ٹکڑے نہیں آئیں گے، بلکہ جو بھی آئے گا وہ شیعہ ہوگا، ہم مزاج ہوگا، صحابی امام ہوگا۔ اور وہاں پہنچنا اگر چاہتے ہو تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ ہماری خواہشیں نہیں چلیں گی کہ مولا ایک علم اور اٹھا لیجئے، اس علم کے نیچے ہم آ جائیں گے اور اس علم کے نیچے یہ آ جائیں گے۔ امام کا علم ایک ہوگا، ایک، اور اس علم کے نیچے پوری امت ہوگی جو دلوں میں ولایت اہل بیت اطہار رکھتے ہیں۔ عزاداروں، اس زہرا، اس امام زمانہ کو، یوسف زہرا کو سب سے زیادہ اگر کسی نے یاد کیا ہے اور آخری دم تک یاد کیا ہے تو بی بی زہرا نے یاد کیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو بی بی زہرا کے مصائب آپ سنتے ہیں؟ جب بی بی زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور مسلم اور محسن شہید ہو گیا، تو جہاں بی بی زہرا نے آواز دی فضا، فضا بہن مجھے بچاؤ، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ یا مہدی، اے میرا آخری بیٹا مہدی، تو کب آئے گا کہ میرے ظالموں سے، میرے قاتلوں سے بدلہ لے گا؟ یہ زہرا کی دعا ہے، زہرا کی دعا۔ سب سے زیادہ زہرا نے رو کے دعا کیا ہے، زمانے کا امام آئے تو محسن کے قتل کا بدلہ بولے۔ ہم امام زمانہ کو زیارات میں یہی تو کہتے ہیں، اے خون حسین کا بدلہ لینے والا امام، آپ کب تشریف لے آئیں گے؟ آپ کی دیدار میں آنکھیں پتھرا گئیں، آپ کے انتظار میں یہ شیعہ کب تک تڑپتے رہیں گے؟ اس مشکلات کا خاتمہ آپ کے وجود سے ہوگا۔ یہ زہرا کا گریہ صرف آخری دم تک نہ رہا، زہرا مرنے کے بعد بھی تڑپتی رہی، دعا کرتی رہی، گریہ کرتی رہی اپنی اولاد پر۔ روایت کہتی ہے 2 محرم کو جب امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا اور خیمے لگا دیے گئے اور رات ہو گئی تو زینب کبریٰ نے کہا فضا ذرا میرے ماجائے حسین کو تو بلاؤ۔ امام حسین آئے تو زینب کبریٰ نے کہا بھائی جب رات ہوتی ہے تو کسی بی بی کے رونے کی آواز خیمے کے پیچھے سے آتی ہے، تو امام حسین نے کہا بہن زینب کیا پہچان نہ سکی کون ہے؟ ارے جب ماں کی وفات ہوئی تو تمہاری عمر بہت کم تھی، شاید یہی وجہ ہے تم پہچان نہ سکی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اماں فاطمہ، یہ اماں فاطمہ ہے۔ جب سے ہم مدینے کو ہم نے ترک کیا ہے، اماں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے،
اور کہاں تک زہرا گئی؟ زہرا کربلا میں رہی، زہرا کوفے میں رہی، زہرا شام میں رہی، اور زندان شام کا یہ عالم تھا۔ ایک روایت مختصر اور عبادت کو تمام کروں، عزادارو، روایت یہ کہتی ہے کہ زندان شام میں یہ تمام تر بیویوں کا عالم عجیب تھا۔ یہ رویا کرتے تھے سارے کے سارے، گریا کیا کرتے تھے؟ تو جو زندان شام کا دروغہ تھا، جو وہاں کا گیٹ مین تھا، اس کے دل میں تھوڑی بہت محبت ان کے لیے پیدا ہو گئی، دل تھوڑا سا نرم ہوا، ان کے لیے کچھ وہ نرمی کرنے لگا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ یہ دروغہ زندان اس نے امام سجاد کو بلایا، امام سجاد کو بلایا اور بلا کے کہا، اے زین العابدین، اس لیے کہ یہ دروغہ شیعہ تو ہے نہیں، مسلمان ہے، یہ کہتا ہے زین العابدین، ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے، تھوڑی بہت جو بھی ڈھیل ہم سے ہو سکی ہے ہم نے کی ہے اب آخر کا ایام میں آ کے، لیکن ایسا نہ کریں کہ میری نوکری میرے ہاتھ سے چلا جائے۔ امام سجاد نے کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری پریشانی کیا ہے؟ تیری نوکری کا سوال کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ زندان کے اندر بیویاں روئیں کوئی بات نہیں، رات کی آدھی رات کے بعد کوئی بیوی نکل کے زندان شام کے پیچھے جا کے روتی رہتی ہے۔ امام سجاد نے کہا بھائی یہ بتا زندان شام کی چابی کس کے پاس رہتی ہے؟ کہا میرے پاس رہتی ہے۔ کہا جب تالا لگا کے تو رات میں رکھتا ہے اور اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ بتا کہ صبح تالا لگا رہتا ہے؟ کہا ہاں تالا لگا رہتا ہے۔ کہ پھر بیویاں باہر کیسے آئیں گی؟ کہا یہ بھی بات ہے، مگر سجاد رونے کا انداز تو وہی ہے، وہی نام حسین لے کے روتی ہے۔ امام سجاد نے کہا سنو، اگر آج رات بھی وہ بیوی رونے لگے اور تمہارے کان میں آواز جائے تو فوراً ہمیں بلا لینا۔ امام سجاد نے جیسے کا دروغہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آدھی رات کے بعد پھر سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آنے لگی، اور جیسی آواز آئی دروغہ نے بلایا زین العابدین جلدی آؤ، وہ بیوی پھر سے آ گئی۔ کہا اچھا۔ سید سجاد نے بلایا، کہا پھوپھی اماں جلدی آئیے، جلدی آئیے، وہ بی بی جس کا ذکر دروغہ زندان کر رہا تھا وہ بی بی آ چکی ہے، ذرا چل کے تو دیکھیے آخر ہے کون۔ ایک مرتبہ زینب زندان سے نکلی، آہستہ آہستہ قدموں سے قریب گئی۔ آنے والی بی بی برقع پوش اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کبھی کہتے ہائے حسین، کبھی کہتے ہائے عباس، کبھی کہتے ہائے علی اکبر۔ مسلسل ان شہیدوں کا نام لے کے وہ گریا کرتی ہے۔ زینب قریب کھڑی ہو گئی۔ زینب کا بی بی تو کون ہے جو میرے بھائی کا نام لے کے روتی ہے؟ ایک مرتبہ نقاب کو ہٹایا، کہا بیٹی زینب، ارے پہچان نہ سکی تیری ماں فاطمہ، ارے زندان میں تو اکیلی نہیں ہے، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، تیرے گریا میں زہرا ساتھ ساتھ۔ ماتم حسین حسین